بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے کہا ہے کہ اے موسیٰ، ہم نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں رکھا ہے، لوگ کسی اور چیزوں میں ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ پہلی چیز جو حضرت موسیٰ کو پروردگار نے کہی کہ موسیٰ، میں نے راحت کو، آسانی کو، آسائش کو آخرت میں رکھا ہے، لوگ دنیا میں ڈھونڈتے ہیں۔ یعنی جو اصل آرام ہے وہ کہاں ہے؟ آخرت میں ہے، جنت میں ہے، بہشت میں ہے۔ لوگ دنیا میں آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا میں محنت کر رہے ہیں، مطلب ظاہری طور پر آرام کے لیے، جبکہ دنیا میں محنت کتنی کر لیں گے؟ اگر آپ کے پاس بہت پیسہ بھی آ جائے، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ اس دنیا پہ انسان کیا کرے، اس دنیا کا، جس دنیا میں انسان اپنی زندگی پیسے کمانے میں، پھر اس پیسوں کو اپنی صحت کو بچانے میں گزار دے۔ ایسی ہے، انسان اگر پیسہ کما لیتا ہے تو مریض ہو جاتا ہے، مریض اگر اپنے آپ کو مریض صحیح کرے گا تو اولاد کی پریشانی، اولاد کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تو مال کی پریشانی، یعنی ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں لگا ہوا ہے۔ پھر وہ آتا ہے ہمارے پاس کہ مولانا کوئی وظیفہ بتائیں، کچھ بتائیں کہ زندگی سکون کی ہو جائے۔ زندگی اگر ٹھیک ہو جائے، مطلب ظاہر کوئی پریشانی نہ ہو، تو پھر وہ دنیا نہیں ہے، پھر وہ جنت ہے۔ دنیا میں ابتلاءات، مصیبتیں ہیں، خاص طور پہ جوان آج کا بہت پریشان ہوتا ہے، خاص طور پہ اس کو بہت پریشانی ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ وہ آپ کو اپنی محنت کرنی ہے، فائٹ کرنی ہے، اپنی جد و جہد کرنی ہے، اور اس زندگی کو بہتر گزارنا ہے۔ آسائشیں یہاں نہیں ملنے والی، ویسے بھی جس نے ولایت کو قبول کیا اسے آسائش نہیں ملے گی۔ یاد رکھیے گا کہ آپ بولیں کہ سب کچھ مل جائے، آرام بھی ہو، سکون بھی ہو، مولانا بھی بن جاؤں، سب کچھ مل جائے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ بہت مشکلات ہوتی ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھو اگر ولایت صحیح عمل کرتے ہو، کسی وقت بھی تیار رہو۔ اصل خاصہ ہی اس گھر کا یہ ہے کہ تمہارے بدن کے ٹکڑے ہوں۔ اب یہاں آدمی گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیسا دین ہے، ایک تو دین پہ بھی عمل کروں، جان کو بھی خطرہ ہو۔ وہ اصل جان کی قیمت دنیا دے ہی نہیں سکتی، اور وہ بھی ان کے راستے پر اگر جان دو تو وہ وہاں ملے گا جو ملنا ہے۔ تو یہاں مت ڈھونڈیں آسائشوں کو، یہاں اپنے اندر وہ عمل پیدا کریں جسے خدا چاہتا ہے۔ دوسری چیز بہرحال حضرت موسیٰ کو پروردگار نے یہ کہ موسیٰ، میں نے عزت کو جو ہے وہ قیام اللیل میں قرار دیا، یعنی تہجد کی نماز میں نے عزت کو قرار دیا ہے۔ لوگ سلاطینوں کے دروازوں پہ ڈھونڈتے ہیں۔ اب انسان اگر ظاہری طور پر دیکھے کہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے کسی فلانے سے میرے تعلقات ہو جائیں، فلانی جگہ پہنچ جاؤں، شاید مجھے رسپیکٹ ملے، عزت ملے، ایسا نہیں ہے۔ آپ قوموں کا حال دیکھ لیں، قومیں جھکی ہوئی ہیں استکبار کے آگے، دنیا کی طاقتیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں ان کے آگے۔ کیا ہوگا؟ ہمیں عزت ملے گی؟ عزت تھوڑی ہے، عزت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا جسے چاہے دے۔ اب خدا وہ ہے کہ خدا اگر چاہے کسی کو عطا کرنا، حدیث ہے، اور پوری دنیا اسے حاصل نہ کرنے دے مگر خدا پھر بھی اسے عطا کرتا ہے۔ اور اگر پوری دنیا کسی کو کچھ دینا چاہے اور خدا نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ عزت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ قیام اللیل، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، نماز شب پڑھیں، رات کو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، کیونکہ جو اس کے آگے جھک گیا وہ دنیا کو اس کے آگے جھکا دے گا۔ اس کے آگے جھکے جو مالک ہے، جو خالق ہے۔ اور ویسے بھی انسان ظاہری ہو سکتا ہے نماز میں ریاکاری ہو جائے، مطلب خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہوتا ہے کہ بہرحال، لیکن جو رات کو انسان اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں اٹھتا ہے، خدا کو سجدے کرتا ہے، وہ یا وہ جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کل کا جوان جو چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں، میں آخرت میں بھی کامیاب ہوں، اسے چاہیے کہ اپنی جوانی ہی سے نماز شب کی عادت ڈالے، تہجد کی عادت ڈالے۔ کیونکہ بہرحال ہم تو سنتے رہتے یہی تھے کہ بڑے بزرگ
تہجد پڑھتے ہیں کیونکہ آپشن کم رہ گیا ہے زندگی میں، تو چلو تہجد ہی پڑھ لیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عبادت کی لذت جوانی میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کئی اور لذتیں موجود ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان لذتوں کو ترک کر کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اس سے بڑی لذت کوئی نہیں ہے۔ یہی لذت آپ کے وجود کو پاک کرتی ہے۔ انسان جب عبادت کی طرف بھاگتا ہے، خدا کی طرف بھاگتا ہے، گویا وہ اپنی معاملات کو اس کے حوالے کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کا معاملہ اس کے حوالے ہو گیا تو پھر زندگی آپ کو کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر حضرت موسیٰ سے کہا پروردگار نے، موسیٰ اگر مقام چاہتے ہو، مرتبے چاہتے ہو، رتبے چاہتے ہو، تو تواضع انکساری میں پاؤ گے، اور لوگ تکبر میں ڈھونڈتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں اس کا کوئی رتبہ ہو، تو خدا کہتا ہے تواضع انکساری کرو، جھکو اپنے آپ کو، چھوٹے ہو لوگوں کے آگے، تکبر میں نہیں کہ اپنے آپ کو۔ ویسے بھی خدا کو تکبر پسند نہیں ہے۔ انسان کتنا بھی تکبر کر لے زمین پہ چلتے ہوئے، جانا تو اسی زمین کے اندر ہے، تکبر کیسا؟ یہ کبریائی صرف اسی کی ذات کو پسند ہے اور کسی کو نہیں۔ کتنے بڑے بڑے فرعون، شداد، کتنے متکبر تھے، انا ربکم الاعلی، کتنا، لیکن کیا ہوا؟ پانی میں ڈوب گئے، بول نہیں سکے۔ شداد کو جب اللہ کے نبی آئے کہ دیکھو تم یہ کام چھوڑ دو، خدا تمہیں جنت دے گا، حالانکہ کہا کہ تم نے جو غلطیاں کی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تم، تو اس نے بولا جنت کیا ہے؟ کہا جنت باغ ہوں گے، محل ہوں گے۔ اس بولا اچھا، بولا میں خود جنت بنا لوں گا۔ خود اپنی کہتے ہیں کہ 300 سال لگے اس کو جو اس نے بنائی تھی، اور جیسے ہی وہ گیا دروازے پہ تو دیکھا کوئی شخص نظر آیا، کہا تم کون ہو؟ تمہیں تو میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو کہا میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ مجھے جانے تو دو اس میں۔ تو کہتا ہے اس کا ایک قدم ہوا میں تھا، ایک قدم اس کا گھوڑے کی زین پہ، خدا نے روح قبض کر لی۔ خدا کو تکبر پسند نہیں ہے، تواضع انکساری۔ اس گھر کی انکساری دیکھیں آپ کیسی ہے۔ شادی کی رات ہے، نیا لباس ہے، بیوی سائل آیا، بیوی نے اپنا لباس سائل کو دے دیا، تواضع انکساری ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کچھ۔ کوئی کچھ مانگنے آیا، یہ دے دیا۔ کوئی مشکلات آئیں، کتنے واقعات ہیں، کتنی مشکلات ہیں کہ بیوی اپنا سب کچھ خدا نے ان کا کہاں رتبہ لے گیا کہ سیدہ کی رضا پر خدا کی رضا ہے۔ اس سے بڑا کیا رتبہ ہو سکتا ہے کہ اگر بیوی راضی ہیں تو خدا راضی۔ وہ یہ مقام آسان نہیں ہوتے ہیں، وہ یہ انہی کے گھر کے مقام ہے، لیکن ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی اس راستے پہ کوئی نہ کوئی مقام کسب کر سکتے ہو۔ یہ تواضع ہے۔ ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہرحال ہمیں کوئی رتبہ ملے تو اپنے آپ کو جھکائیں، چاہے ہمارا رتبہ کوئی بھی ہو معاشرے میں۔ ہمیں اندر سے دیکھیں، انسان کے پاس کچھ بھی ہو، جو بھی چیز ہو، سب عطا ہوتی ہے، اندر سے کھوکھلا آتا ہے۔ اور جو لوگ تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں ان کو کچھ مل جائے تو وہ تھوڑے سے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں، کھانے لگتے ہیں۔ وہ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے، انسان کی اوقات کیا ہے؟ انسان دیکھنے کو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ بعض معاملات میں انسان بہت ضعیف ہے، یعنی برداشت نہیں کر پاتا۔ بعض اوقات ظرف چھوٹا ہو تو انسان بہر اٹھتا ہے، کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اس صفت کو پیدا کریں۔ حضرت موسیٰ کو پروردگار نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ اگر تم غنا یعنی بے نیاز ہونا چاہتے ہو تو اس کو ہم نے جو ہے وہ قناعت میں رکھا ہے، اور لوگ غنا کو یعنی بے نیاز ہونے کو دنیا کی چیزوں کو جمع کرنے میں ڈھونڈتے ہیں،
جبکہ کبھی بھی پائیں گے نہیں۔ اب ہمارے حساب سے غنی کون ہے؟ کہ جس کے پاس بہت کچھ ہے، اور وہ گھر ہو یا دولت ہو یا ثروت ہو یا بہت ساری چیزیں، یہ بہت غنی ہے۔ جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے قناعت میں رکھا ہے، یعنی جتنی تمہیں ضرورت ہے وہ ہے، اس کے اندر نہیں ہے۔ انسان آج معاشرے کے اندر بھی ہے کہ یہ لے لو، وہ لے لو، حاصل کر لو، بے نیاز تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اصل بے نیاز تو وہ ہے، ہم تو کچھ بھی کر لیں فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو خدا کی طرف۔ ہم جتنا بھی کر لیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس زمانے میں۔ آج کل بہرحال مادی معاشرے کے اندر ہم کامیابی سمجھتے ہیں کہ جتنا مادہ ہمارے پاس زیادہ ہوگا ہم کامیاب ہیں، لیکن اگر انسان کا ہدف پروردگار ہے تو وہ اس کو اپنا ہدف نہیں بنائے۔ ایک اعتدال والی لائف، ایک بیلنس لائف، جو کہ مشکل ہے۔ یعنی آج کل کے دور میں انسان کے پاس ایکسکیوزز بہت ہیں اپنے لیے، کہ کیونکہ یوں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، اپنے لیے وہ ساری چیزوں کو کور کرتا ہے۔ لیکن اگر خدا ہدف ہو تو پھر انسان بہت آرام سے ان مشکلات سے گزر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ موسیٰ، ہم نے علم کو بھوک میں رکھا ہے اور لوگ بھرے ہوئے پیٹوں میں تلاش کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے علم بھی ظاہری علم تو ہے نہیں کہ آپ اپنے شکموں کو پر کریں، تو یہ علم تو ظاہر ہے بھوک یعنی زحمت، یعنی گرسنگی، یعنی انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے۔ ویسے بھی بہرحال یہ الگ چیپٹر ہے پورا، اگر اس پہ گفتگو کی جائے، جو شکم کے ساتھ ہے یہ، اس میں بہت ساری اور حدیثیں ہیں جس کا تعلق علم سے ہے۔ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ مولانا صاحب علم کا تعلق، نفس کا تعلق پیٹ سے کیوں ہے، مطلب ظاہر سے کیوں ہے؟ حدیث روایات مفصل ہیں۔ نفس کی تربیت ہے ہی شکم کے ساتھ۔ اگر انسان پر شکم کر لے تو آپ رات کو زیادہ کھا لیں تو فجر میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو سادی سی بات ہے۔ اور انسان اگر اپنی لذت کے لقمے کھائے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی کا حق کھا رہا ہو یا باقی چیزیں کھا رہا ہو تو ویسے بھی انسان سے زائل ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان بہرحال اگر چاہتا ہے تو بہرحال یہ زحمت، ایک بہرحال بزرگ تھے بڑی اچھی بات کہتے تھے کہ خدا بہرحال ان کی درجات کو بلند فرمائے، وہ کہتے تھے کہ شکم دنیا کی آسائشوں سے خالی ہوگا تو آسمانی حقائق تم پر نازل ہوں گے۔ اگر شکم کو تم نے دنیا ہی سے بھرا ہوا ہے تو آسمان کے راز کہاں تمہیں پتہ چلے گا؟ اس لیے بہرحال ہم شاید اس طرح تو نہیں کر سکتے جیسے ہمارے ائمہ زندہ رہتے تھے، لیکن بہرحال ایک اعتدال میں رہنا ضروری ہے۔ آخری چیز جو حضرت موسیٰ کو پروردگار نے کہی کہ موسیٰ، میں نے جو ہے وہ دعا کی قبولیت کو حلال لقمے میں رکھا ہے، اور لوگ کال اور کیل میں ڈھونڈتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چیخ و پکار سے، جیسے بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تو مولانا خانہ کعبہ چلے گئے، ہم تو کربلا چلے گئے، اتنی دعائیں کی، اتنا چیخنے پکارنے سے دعائیں تھوڑی قبول ہوتی ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے حلال لقمے میں مستجاب دعا رکھا ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، پہلی تو بہرحال دعا خود کیا ہے، کون سی کرنی چاہیے، یہ پھر الگ چیپٹر ہے، اس کے لیے الگ خمسے کی ضرورت ہے۔ دعا خود مانگ کیا رہا، یعنی خدا سے، خدا منع نہیں کہتا، خدا کہتا ہے مانگو میں عطا کروں گا، لیکن میں مانگ کیا رہا ہوں خدا سے؟ دنیا مانگ رہا ہوں تو اس میں بھی کیا مانگ رہا ہوں؟ آخرت مانگ رہا ہوں بہت، کیونکہ بہرحال ہمارا تعلق جوانوں سے ہے تو جوان ہمیں بہت میسج کرتے ہیں بہت زیادہ، تو انہی کے لیے بہرحال مجلسیں بھی زیادہ تر انہی کے لیے ہوتی ہیں۔ میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ پڑھ لیا، میں نے اتنے دن زیارت عاشورہ پڑھ لی، میں نے زیارت آل یاسین پڑھ لی، اتنا، میں نے کہا بھائی اتنا کیوں پڑھا، خیریت کیا ہوگی؟ وہ ایک کوئی حاجت ہے۔ اس اوقات ایڈریس غلط ہوتا ہے عزیزان محترم، آپ جسے ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے پاس ایڈریس ہی غلط ہے۔ ٹھیک ہے جو آپ نے پڑھا اس کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور جوان تو آج کل ویسے بھی ایک
فیوژن میں زندہ ہے, illusion زیادہ ہے اس کو, اور اس میڈیا کے دور نے اس کو اور دھوکے میں رکھا ہوا ہے. یہ جس چیزوں کو کامیابی سمجھتا تھا, میڈیا تو فیبریکیٹڈ ہے, وہ تو ڈیزائنڈ ہے, وہ تو آپ کے لیے چیزوں کو دکھاتا ہے جو کہ وجود نہیں رکھتی ہیں اور آپ کو کھینچتا ہے. اصل ہدف آپ کے نفس کو جو ہے وہ کیپچر کرنا ہے. ہم اسی طرح زندہ رہ رہے ہوتے ہیں, پھر ہم اس کو اپنی حقیقی زندگی میں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ ہماری حقیقی زندگی میں کہاں ہے, یہ چیز کہاں ہے, جبکہ وہ نہیں ہوتی ہے. اور پھر انسان کہتا ہے چلو کوئی اور تو دروازہ ہے ہی نہیں. اچھا, خدا کا بھی بڑا شکر ہے کہ کم از کم اگر ہم اپنی مشکل میں, پریشانی میں, یا کوئی بھی ہے, اگر اس کے دروازے پہ آتے ہیں تو یہ لطف ہے. شکر کریں کہ ہم کوئی اور غلط کام نہیں کرتے, ورنہ دنیا تو آسائش اور سکون کے لیے آج کیا کیا نہیں کر رہے. نشے, ڈرگس, ایڈکشن, دنیا کا جوان گرفتار ہے اس کے اندر. اس کو فیسینیشن سمجھتا ہے, اس کو سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام ہے, لیکن اس میں سکون ڈھونڈ رہا ہے, جبکہ اس میں سکون نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے ذکر میں ہی سکون اور اطمینان ہے. ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہے عزیزان.